بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس عظیم الشان آن لائن لینگویج اینڈ لٹریچر کانفرنس جس کا انعقاد منہاج یونیورسٹی لاہور کے پلیٹ فارم سے اس سال پہلی مرتبہ کیا گیا ہے، اور جس کا انتظام و انصرام منہاج یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو اور فیکلٹی آف لینگویجز کے تحت کیا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے معزز کی نوٹ سپیکرز جو آج میری گفتگو سے پہلے سے حاصل انداز میں اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں اور بہت ساری تاریخی عوامل اور پس منظر کو کور کیا ہے، میں امید کرتا ہوں ہمارے پارٹیسپینٹس نے اس سے بہت سیکھا ہوگا اور استفادہ کیا ہوگا۔ میں کچھ اور گزارشات اس میں اضافتاً پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ بطور مسلمان ہم ہر چیز کی ہدایت اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن حکیم سے لیتے ہیں۔ ہر علم کے حوالے سے تقویت بھی ہم قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس زبان کے استعمال کی اہمیت اور قومی زبان کے وجود کی اہمیت کسی بھی قوم کے لیے اس کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہی سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مقام پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق کو خوب واضح کر سکے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ قومی زبان کے وجود کی اور اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے اجاگر فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ حاضرین گرامی، یہ دو آیات مبارکہ میں نے قرآن مجید سے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ اس میں جو غور طلب نقطہ ہے، ان دونوں مقامات پر اللہ رب العزت قومی زبان کے تصور کو یوں اجاگر فرما رہے ہیں اور قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، جس سے ہم یہ بآسانی اخذ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ قومی زبان کا استعمال نظریے کو، کسی بھی کانسیپٹ کو، کسی بھی فکر کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی فرمایا کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی جو انبیاء کرام تھے وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے تھے اس قوم کی قومی زبان پر مہارت رکھتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت جو ان پر وحی نازل فرماتا تھا اس وحی کو اسی قوم کی زبان میں عطا فرماتا تھا، اور اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ لوگ بہتر انداز میں اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بھی یعنی اس قوم عرب کی زبان میں اس لیے نازل کر دیا تاکہ اس پیغام اور اس کلام میں پوشیدہ حکمت اور ہدایت اور نصیحت کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ اس کے اندر بہت ہی اہم پیغام پوشیدہ ہے جس کو ہم سال ہا سال سے مس کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پیغام اصل میں اپنی روح کھو بیٹھا ہے۔ اب ذرا جائزہ لیں
ہمارے تعلیمی نظام کا پاکستان کے اندر اسکولنگ ہے بیشتر اب تو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور انگلش میڈیم سکولز کا دور دورہ ہے، اور بیشتر لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولز میں بھیجنا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سکولز جو ہیں، سرکاری سکولز، وہ مناسب تعلیم دینے سے قاصر ہیں بدقسمتی سے۔ اب وہاں پر بنیادی مضامین ہیں، چاہے میتھمیٹکس ہے، چاہے سائنس ہے، ان تمام بنیادی مضامین جہاں پر ایک طالب علم کو کانسیپٹس سمجھنے کی حاجت ہوتی ہے اور اس کو انگریزی زبان سیکھنے پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ ابتدا سے ہی زبان کے پیچ و خم میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل کانسیپٹس جو اس کو ارلی ایج میں، چائلڈہڈ میں سیکھنے تھے، سمجھنے تھے، ان سے وہ قاصر ہو جاتا ہے، اور یوں سارا سال اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا انگریزی کا مضمون پاس ہو جائے، میں اگلے سال میں چلا جاؤں، اور وہ باقی مضامین، میتھمیٹکس کے کانسیپٹس کیا بیان ہو رہے ہیں، سائنٹیفک کانسیپٹس کیا بیان کیے جا رہے ہیں، اس طرف قطعاً توجہ نہیں دیتی۔ اس کو پھر وہ ایک رٹا جسے دیسی زبان میں کہتے ہیں، اس انداز میں اس کو وہ یاد کر کے اپنے امتحانات میں اپیئر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام تعلیم سے ہم بہتر سائنسدان پیدا نہیں کر سک رہے، ہم بہتر محققین نہیں پیدا کر سک رہے، اسکالرز پیدا نہیں کر سک رہے، بڑی تعداد میں انٹلیکچوئلز پیدا نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے 2 مقام میں نے بیان کیے، ترجمہ جس کا بیان کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک کانسیپٹ واضح فرما دیا کہ کوئی بھی کلام، کوئی بھی کانسیپٹ جس کو سمجھانا مقصود ہو تو قومی زبان کی اہمیت وہاں پر واضح ہے کہ قومی زبان میں اگر اس کو پیش کیا جائے تو اس کانسیپٹ، اس نظریے کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو وہ قومی زبان آتی تھی جس قوم میں اسے بھیجا جا رہا ہے، اور پھر اسی قومی زبان کے اندر اس پر وحی نازل کی گئی، جیسے کہ عربی زبان ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اس زبان میں کہ جو اس قوم کی زبان تھی، تاکہ وہ بہتر انداز میں اس کلام سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، اس مقام پر جو چیز واضح ہے قرآن مجید کے ان دونوں مقامات سے، وہ بڑی غور طلب ہے کہ کانسیپٹس، نظریہ اگر سمجھنا مقصود ہو، اس میں مہارت حاصل کرنا مقصود ہو، تو پھر ایسی زبان میں وہ نظریہ دیا جانا چاہیے، سمجھایا جانا چاہیے جو کسی کی مادری زبان تصور ہوتی ہو، اور وہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے آسانی سے اس زبان میں مہارت حاصل کر سکتا ہو، تو وہ پھر اپنے ذہن کی فیکلٹیز کو اور ذہن کی صلاحیتوں کو نئی زبان کے پیچ و خم سیکھنے میں مصروف نہیں کرے گا، بلکہ وہ نئے کانسیپٹس اور نظریات کو سیکھنے میں اپنا وقت لگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو پرائیویٹ سیکٹر، جہاں پر میجورٹی بچے اس وقت جاتے ہیں، زیر تعلیم ہیں، کیونکہ سرکاری اسکول بہتر تعلیم دینے سے قاصر ہیں، تو وہاں پر اب کانسیپٹس انگلش ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، دیگر ایسے سوشل سٹڈیز ہے، یہ سبجیکٹس ہیں، وہ انگلش میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور بچے کا مکمل دھیان اس پر ہمیشہ فوکسڈ رہتا ہے کہ میں کسی صورت پاس کر لوں انگلش کو اور اگلے سال میں چلا جاؤں، اور وہ باقی جو کانسیپٹس ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک اور تکلیف دہ امر یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صحیح ایکسنٹ کے ساتھ انگلش پڑھانے والے اساتذہ ہیں بھی کتنے صحیح انداز میں، اور بالخصوص اگر بڑے شہروں کو چھوڑ دیں، چھوٹے شہروں، دیہی علاقہ جات، گاؤں اور دیہاتوں کی بات کریں، تو کیا واقعی وہاں پر انگلش صحیح انداز میں پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں؟ اگر ہمیں اپنی قوم کو انگلش کی طرف ہی ٹرین کرنا ہے تو کیا اس لیول کے ہم نے اساتذہ پیدا کر لیے ہیں پاکستان میں؟ ایسی صورت بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں جو قومی زبان کی اہمیت، جس کو ہم سے بہت پہلے یورپین کنٹریز نے، ساؤتھ امریکاز ہیں، ایسٹرن یورپ ہیں، ایشین کنٹریز ہیں، ان ملکوں کو ہم نے بہت
ہم سے پہلے انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا، یہاں تک کہ ایران ہے ہمارا ایک برادر ملک، بنگلہ دیش ہے، دیگر اور ملک ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی زبان میں محنت کی ہے اور اپنے تعلیمی نظام اور سکولز کو بھی اپنی زبان میں بنیادی نصاب کو رکھا ہے، اور انگلش کو بطور فورن لینگویج ساتھ مسلسل پڑھاتے رہے ہیں، تاکہ بچہ جب سکولنگ کے بعد ہائر ایجوکیشن کو عموماً وہ انگلش میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ پھر انٹرنیشنل ورلڈ اور کمیونٹی سے کنیکٹ ہو جائے۔ یورپین کنٹریز میں بھی بیشتر ممالک کے اندر جب یونیورسٹی ایجوکیشن آتی ہے تو وہ عموماً اسٹوڈنٹس کو انگلش میں اویلیبلٹی اور اپرچونٹی میسر ہوتی ہے کہ وہ انگلش زبان میں وہ پڑھ لیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کنیکٹ ہو جائیں۔ لیکن بنیادی جو سکولنگ کے 12-15 سال ہوتے ہیں، جس کے اندر اصل میں اس بچے کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پڑ رہی ہے، وہ اس کو اس کی مادری زبان میں، اس کی قومی زبان میں ہی اس کو وہ کانسیپٹ سکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو انگلش بطور فورن لینگویج بہتر انداز میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ رجحان اس کے مکمل برعکس ہے۔ دیگر یورپ کے ممالک میں مجھے اتفاق ہوا، یورپین کانٹیننٹ کے اندر بھی، امریکن کانٹیننٹ میں بھی، ایشیا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، ان ملکوں سے تعلیم حاصل کرنے کا اور کئی سال وہاں رہنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ ان ملکوں کو جب بھی دیکھا تو یہ لوگ اپنی قومی زبان پر فخر کرتے ہیں، مگر بدقسمتی ہمارے ملک میں ایک ایسا رجحان ہے کہ جو شخص اردو بولے اس کو اعلیٰ کلاس کا تصور نہیں کیا جاتا، اس کو سوفسٹیکیٹڈ سویلائزڈ تصور نہیں کیا جاتا، اس کو مڈل یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص جانا جاتا ہے کہ جس کی انگلش ٹھیک نہ ہو، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہ وہ حقائق ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ان موضوعات اور ان پہلوؤں پہ بھی ہمارے اسکالرز اس کانفرنس میں توجہ دیں اور روشنی ڈالیں کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، کیا ہم نے اس کو قومی زبان جیسی عزت بھی دی ہے؟ کیا یہ زبان ہماری قوم میں وہ عزت وہ توقیر رکھتی بھی ہے؟ یا ہمارے ہاں کلاس ڈیوائیڈ ایسی ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کے اندر اس زبان کو ان پڑھوں کی زبان تصور کیا جانے لگا ہے، اور جو پڑھا لکھا ہے وہ اگر انگریزی نہ بولے تو اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو اردو میں زیادہ بات کرے، آپ آرگنائزیشنز میں چلے جائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، انٹرویوز ہیں تو انٹرویوز کا آغاز بھی انگلش میں ہوتا ہے، اور پھر ہر ادارہ ایسا کرتا ہے کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ہمارے ادارے پاک ہوں گے یا کوئی دوسرے ادارے پاک ہوں گے، نہیں، کیونکہ معاشرے کا ایک رجحان ایسا بن گیا ہے جس پر اکٹھے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اس زبان کو قومی زبان کے طور پر برقرار بھی رکھنا ہے؟ اگر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے وہ اہمیت دینی ہے تو ہمیں کچھ اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں توجہ دینی ہوگی تاکہ اس کو وہ وقار دیا جا سکے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ ایک اس کی ابتدا جو پاکستان کے اندر اس کو اہمیت دینے کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے بانی محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 21 مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو اور اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ دیگر اقوام کی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اور کام کر سکتی ہے۔ بس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اردو ہوگی۔ یعنی قائد اعظم نے پاکستان میں اردو کی اہمیت کو یوں اجاگر فرمایا۔ اسی طرح 1973 کے آئین کے آرٹیکل 251 کے مطابق اس کی دیگر ذیلی شقوں میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا پاکستان کے آئین میں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور یوم آغاز سے 15 برس کے اندر اندر
اس کو سرکاری و دیگر اغراض کے لیے استعمال کرنے کے انتظام کیے جائیں گے. یعنی 1947 میں پاکستان بن رہا ہے تو ٹیکنیکلی 62 تک 1962 تک اس کو تمام تر انتظامات اس کو ایک اچھا اہمیت دینے کے لیے مکمل کر دیے جانے چاہیے تھے، جو کہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا وہ ممکن ہو سکا ہے، کیا آفیشیل ڈاکیومنٹیشن، سرکاری لیٹر، سرکاری انفارمیشنز کیا وہ آفیشیلی ہے. ہاں اردو استعمال ہوتی ہے لیکن اردو بالکل ایک تھرڈ لیول ٹیئر میں یوز کی جاتی ہے. وہاں پر درخواست میں، قانون کے اندر، چیزوں میں اردو کی چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایک تھرڈ لیول ٹیئر ہوتا ہے جو کہ کلیریکل سطح ہے، وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. اور اس سے اوپر جوں جاتے چلے جائیں ہماری بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹس ہیں، تو ان کے لیٹرز ہیں، ٹرانسفر لیٹرز ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہیں، ہر روز گورنمنٹ کی طرف سے 10,000 چیزیں جاری ہوتی ہیں. کیا وہ اردو زبان کو بطور سرکاری استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ یہ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری کیا قول اور فعل میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اگر ہم چاہتے ہیں اس کو وہ اہمیت دینا تو ضروری ہے کہ اس کو وہ اہمیت دی جائے اور قوم بھی اسے عزت دے، اپنی نگاہوں سے اس تفریق کو ختم کر دے کہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو سکولز میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر دوستوں کے سرکل میں اگر کوئی آپ کے کوئی دوست ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، وہ زیادہ اردو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کیا یہ کم پڑھا لکھا ہے یا یہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ویک ہے، یا آپ اس کو وہی عزت دیں گے یہ ہماری قومی زبان بولتا ہے. تو یہ ہم اپنے اگر دیکھنے کا نظریہ بھی بدلیں گے تو یہ بھی بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہوگا اور ایک میجر کنٹریبیوشن اس زبان کو تقویت دینے کی راہ میں ہوگا. اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ادارہ فروغ قومی زبان قائم کیا گیا 1973 کے آئین کے آرٹیکل 251 کے تحت ہی، جس کا کام تھا کہ اردو کو بطور سرکاری زبان آفیشیلی امپلیمنٹ کرنے کی راہ میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کو دور کیا جائے. اس ادارے نے اپنی سفارشات اور اپنی تیاری 1983 تک مکمل کر لی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج تک ان کا نفاذ ممکن نہیں ہو سکا. میں کچھ اور حقائق بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے معزز اسکالرز کی راہ میں تاکہ ہم لوگ پریکٹیکل ہوں اور سچائی کا دامن نہ چھوڑیں اور اس فکر کو سمجھتے ہوئے جس کو ریالٹی چیک کہا جاتا ہے کہ ہم کریں کہ ایکچولی ہم اردو زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اگر ہماری یہ قومی زبان ہے. تو میں ایک ڈیٹا بیسز سے ایک ڈیٹا نکلوایا کہ جو پی ایچ ڈی تھیسز ہیں اب تک جو جمع کیے گئے ہیں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں، تو مختلف سبجیکٹس کے اندر وہ تھیسز جو کیے گئے ہیں تو ان کے ذرا میں فیگرز بتانا چاہتا ہوں. نیچرل سائنسز کے اوپر پاکستان میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب تک 3,524 تھیسز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوئے ہیں پی ایچ ڈی کے. اپلائیڈ سائنسز کے اندر 1995 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. کیمسٹری اینڈ الائیڈ سائنسز کے اندر 1207 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. بایولوجی کے اندر 1172 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. اسی طرح کیمسٹری کے اندر 984 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. میتھمیٹکس میں آج تک پاکستان میں 932 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. ایگریکلچر ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کے اندر 905 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. نیچرل سائنسز میں 885 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. ایجوکیشن میں 810 تھیسز پروڈیوس ہوئے ہیں. سوشل سائنس میں بھی 810. اور یہ ایک طویل فہرست ہے، 1000 سے اوپر بیشتر تھیسز ہیں. مگر اردو زبان جس کو ہم قومی زبان کے طور پر اہمیت دے رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہار آ چکی ہے، تو اس بہار کی حالت یہ ہے کہ اردو زبان میں آج تک پچھلے 73 سال کے اندر 73 سال کے اندر صرف 442 تھیسز صرف لکھے گئے ہیں اردو کے اندر. یہ تحقیق کی عالم ہے پاکستان کے اندر. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو کے اوپر کتنی اہمیت توجہ دی جا رہی ہے اس سارے سیکٹر کی طرف سے. اسی طرح تحقیقی شمارہ جات اور جرنلز کی بات کر لی جائے تو بے شمار سبجیکٹس کے اندر بے شمار یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں جو تحقیقی جرنلز پروڈیوس کرتی ہیں.
تو اگر HEC ریکگنائزڈ اردو ریسرچ جرنلز کی بات کی جائے جو پاکستان کی 23 کروڑ کی آبادی کو میسر ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات، پاکستان کی 23 کروڑ کی آبادی کو جن کی قومی زبان اردو ہے، ان کو جو HEC کے ریکگنائزڈ جرنلز میسر ہیں، تحقیقی شمارہ جات، رسالہ جات، ان کا عدد صرف 7 ہے۔ 23 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جس کی قومی زبان اردو ہے، HEC کے اپرووڈ اور ریکگنائزڈ جرنلز کا عدد صرف 7 ہے۔ اور میں اب انشاءاللہ منہاج یونیورسٹی کا ایک شاندار جرنل جو شعبہ اردو پروڈیوس کر رہا ہے زوریز کے نام سے، وہ جلد انشاءاللہ اس فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ پچھلے کئی سال سے شاندار کام کر رہا ہے، اس کی ٹیم کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ تو یہ ایک اور پہلو تھا جس طرف میں نے چاہا کہ میں گوش گزار کروں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر دستوری حوالے سے تو یہ فیصلہ جات بہت پہلے کر دیے گئے تھے، لیکن اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ عدالت عظمیٰ نے کئی بار اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ اردو کی تعلیم کی بات کر لی جائے، پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیز اور کالجز جو یہاں پر موجود ہیں، ذرا غور سے یہ فیکٹ بھی سنیے، 299 یونیورسٹیز اور کالجز پاکستان میں ایسے ہیں، 299 کم و بیش 300، جن کے اندر ماسٹرز کروایا جاتا ہے انگریزی زبان میں، ماسٹرز کروایا جاتا ہے انگریزی زبان میں۔ اور اسی پاکستان میں جس کی قومی زبان اردو ہے، وہاں پر اردو زبان میں ماسٹرز کروانے والے یونیورسٹیز اور کالجز کا عدد صرف 144 ہے، یعنی اس سے آدھا ہے، آدھے سے بھی کم ہے۔ تو یہ رجحان ہے اس زبان کو توجہ دینے کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہ اس قحط کے اندر منہاج یونیورسٹی اردو زبان کی بھی خدمت کرنے کا حق ادا کر رہی ہے۔ شاندار شعبہ اردو جس کے اندر کثیر تعداد میں بچوں کو اس وقت اردو میں PhD بھی کروائی جا رہی ہے، لٹریچر پروڈیوس بھی کیا جا رہا ہے، ریسرچ جرنل بھی چل رہا ہے۔ حال ہی میں اردو کے حوالے سے ہی نعت کی جو صنف ہے شاعری کی، اس کی خدمت کو اور اس کو فروغ دینے کے لیے ایک اور ریسرچ سینٹر کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، جس کی پبلیکیشنز انشاءاللہ جلد منظر پر آنا شروع ہوں گی۔ یہ اب کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، وقتاً فوقتاً سیمینارز، کانفرنسز، مشاعرے، تحقیقی کاموں کے لیے سٹنگز اور محافل نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن پوری قوم میں ایک رجحان اور شعور کی بیداری کے لیے جب تک تمام بازو مل نہ جائیں اور یکجا ہو کر اس کی تقویت اور بہتری کے لیے کام نہ کریں تو وہ بہتری ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ میں کچھ چیزیں اس حوالے سے عرض کیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی اہم ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اس کی اردو کی صورتحال پاکستان میں بطور ایک قومی زبان کیسی ہے۔ اسی طرح کثیر تعداد میں انگلش کو سمجھنے والوں کا عدد بھی کم ہے، اور انگلش کی وجہ سے فیل ہو کر تعلیم چھوڑ دینے والوں کا عدد بھی کافی ہے پاکستان کے اندر۔ اسی طرح ایک اندازے کے مطابق، مختلف ریسرچز کے مطابق، پاکستان میں انگریزی زبان اور اردو زبان میں شائع ہونے والے لٹریچر کا تناسب یہ ہے کہ 90% لٹریچر انگلش میں پروڈیوس کیا جاتا ہے تو 10% لٹریچر اردو میں پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ آج بھی اردو میں پروڈیوس ہونے والے لٹریچر جو ہے وہ زیادہ تر جو اس کی کیٹیگری ہے وہ فکشن ہے، ناول ہے، شاعری ہے یا اسلامی موضوعات ہیں۔ جتنے بھی ماڈرن مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، سائنس ہے، فلسفی ہے، اور اس میں انڈیویجولز لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں جن کو آپ اکیڈیمک بکس کہتے ہیں، پروفیشنل، جو پڑھائی جانے کے قابل ہوں یونیورسٹیز کے اندر، تحقیق کے بعد جو وجود میں آتی ہیں، کہ جس طرح کی انگلش کی کتابیں، انگلش میں تیار کردہ بیرون ملک سے آنے والی کتابوں کو آپ پڑھاتے ہیں بطور سبجیکٹ
اور ایک سبجیکٹ ریفرنس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. اس طرح کا لٹریچر نہیں پروڈیوس کیا جاتا. ریسرچ میتھڈولوجی کے اندر قحط ہے کہ کوئی اردو کے اندر جاندار کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اویلیبل ہے، لیکن مؤثر انداز میں میتھڈولوجی کے اوپر، ریسرچ میتھڈولوجی، تحقیق کے حوالے سے کام کی بے شمار ضرورت ہے. اس کے اندر ایک ہمارے ڈاکٹر اعظمی صاحب نے ایک شاندار تحقیقی زاویوں کے حوالے سے نام سے ایک کتاب اس قحط کو دور کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ ایک بارش کا قطرہ ہی ہے، لیکن اس میں بہت کام کی گنجائش ہے، ضرورت ہے. موسٹلی جو اویلیبل لٹریچر ہے یا وہ تراجم ہیں انگلش کی ریسرچ میتھڈولوجیز کی کتب کے یا عربک کی ریسرچ میتھڈولوجیز کی کتب کے، یہ وہ سارے ایریاز ہیں سائنس کے اندر لکھے جانے والی. ہاں، جیسے کہ ہمارے معزز مقررین کہہ رہے تھے کہ وہ تطبیق کیا ہوگی کہ آج 21ویں صدی میں رہنا بھی ہے، آئسولیٹ بھی نہیں ہونا، اپنے بچوں کو کنیکٹڈ بھی رکھنا ہے ویسٹ کے ساتھ، ان کا لٹریچر پڑھنے کے اہل بھی بنانا ہے، انٹرنیشنل ٹرمینالوجیز سے لابلد بھی نہیں ہونا. تو اس کے لیے جو کتابیں لکھی جائیں، میں آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے محققین سے، اسکالرز سے، کہ اردو کے اندر ہر ماڈرن سائنٹیفک ٹاپک کے لٹریچر کو پروڈیوس کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل ٹرمینالوجیز انگریزی زبان میں یوز ہوتی ہیں ان ٹرمینالوجیز کو وہاں پر کتابوں میں بیان کریں. اب لکھتے ہوئے بریکٹس میں اس کو انگلش ٹرمینالوجیز لے کر آئیں، یا اس کی سطر میں آپ استعمالی انگلش ٹرمینالوجی کر لیں اور کانسیپٹس کو اردو میں واضح کریں، اور اپنے لکھنے کے انداز کو اس طرح کریں تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ انٹرنیشنل ٹرمینالوجیز سے بھی واقف رہے 100%، اور اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجیز پر رہے، اور جو اس کے کانسیپٹس ہیں وہ اس کو مادری زبان میں، قومی زبان کے اندر سمجھ آ جائیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں لٹریچر پروڈیوس کر کے ایک بہتری لانے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب سارے مل کر کوشش کریں گے. ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ جب اسلامی دنیا میں اپنی وقار کی طرف، ترقی کی طرف سفر شروع کیا تھا تو اس کا آغاز بھی ایک دارالحکمہ سے ہوا تھا، ہاؤس آف وزڈم سے ہوا تھا. عباسڈز کے زمانے میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا پہلا مؤثر کام یہ تھا کہ دنیا کی دیگر زبانوں میں، یہاں تک کہ سنسکرت میں اور لاطینی زبانوں کے اندر بھی جو پروڈیوسڈ لٹریچر تھا اس کو لا کر انہوں نے اپنی زبان یعنی عربک میں، عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا، اور اپنی لوکل زبان کے اندر لوگوں کو پڑھانا شروع کیا. یہاں تک کہ اللہ پاک نے پھر عرب کو اور اہل عرب کو وہ وقار عطا کر دیا کہ عالم مغرب اور ویسٹ بھی آج سے 500-700 سال پہلے تک پھر عرب دنیا میں، مصر میں، عراق میں، شام میں، ان ممالک میں سفر کر کے عربی زبان سیکھتے، اور پھر ان اسلامی ممالک کی مختلف اداروں میں اور یونیورسٹیز کے اندر داخلہ لے کر اپنی تعلیم کو حاصل کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ زمانہ گزر گیا، حالات بدل گئے، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ہم کم و بیش اپنی زبان کو اس طرح کی اہمیت آج بھی دے سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو انرچ کریں، اپنی زبان کو غنی کریں، اس کے اندر ہر موضوع کا لٹریچر لائیں، اور ہر موضوع کی اویلیبل سبجیکٹ ایکسپرٹیز، بے شمار سبجیکٹس مطالعے کے لیے میں کئی بار تلاش کرتا ہوں ریسرچ کے لیے، تو عموماً وہ انگلش میں میسر آتے ہیں، اردو میں وہ کتابیں میسر نہیں ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جس کی طرف حکومت کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر اور یونیورسٹیز کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلہ میں الحمدللہ منہاج یونیورسٹی لاہور کا، اور اس سے بہت بڑھ کر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، اور بالخصوص شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو لٹریچر کے لیے، کہ آپ نے اپنے جو موضوعات کا جو انتخاب کیا اور 1000 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائیں، اس میں سے 600 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ان میں بیشتر 500 یا اس سے کچھ کم کتابیں یعنی آپ نے صرف اردو زبان میں اردو زبان سمجھنے والوں کو دی ہیں. یعنی ایک شخص کی طرف سے کم و بیش 500 یا اس سے زائد کتابیں اس اردو لٹریچر کو انرچ کر رہی ہوں، تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی 10,000 سے زائد خطابات ہیں
جن میں 7,000 یا اس سے زائد خطابات مختلف موضوعات پر، جن میں آپ نے سائنسز کو بھی کور کیا ہے، سوشل سائنسز کو کور کیا ہے، ریلیجن کو، ریلیجس تھاٹ کو، فلاسفی کو، امن کی تعلیم کو، لٹریچر کو، تصوف کو، عقیدہ کو، اسلام کو، ہر سبجیکٹ کو کور کیا ہے جو ہم سے متعلق ہے ہماری فیملی لائف سے. اور اس کے اندر اردو میں آپ نے وہ خطابات فرمائے ہیں جو کہ آن لائن لٹریچر کی صورت میں وہ اویلیبل ہے. مجھے بہت مرتبہ اتفاق ہوا سفر کرتے ہوئے یورپ میں، کئی نوجوان پاکستانی جن کی پیدائش ان ملکوں میں ہے اور ان کا کوئی اردو کو بہتر انداز میں سیکھنے کے ذرائع میسر نہیں آتے، ایک بڑی تعداد نوجوانوں نے سفر کے دوران مجھ سے کہا اور اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے اردو جو ہے وہ شیخ الاسلام کے خطابات سے سیکھی ہے. ان کو سن سن کے ہم نے اپنی اردو سیکھی ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے اردو سیکھی ہے. بلکہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور انہوں نے اردو زبان سیکھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیز آپ کی پیش نظر تھی کہ جس نے آپ کو ایک ایسی زبان سیکھنے پہ مجبور کیا جو کہ بین الاقوامی تو نہیں ہے لیکن چند خطوں میں بولی جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم شیخ الاسلام کی فکر کو اور آپ کے کام کو سمجھنا چاہتے تھے، اور آپ شیخ الاسلام کے کام، آپ کی کتابوں اور فکر نے ہمیں اردو سیکھنے پہ مجبور کیا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ہے اردو زبان کے حوالے سے، اور اسی لیگیسی کو منہاج یونیورسٹی آگے لے کر چل رہی ہے اور اپنے انسٹیٹیوشنز، ڈپارٹمنٹس، ادارہ جات، ان کے قیام اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اس کو رچ کرنے کی خواہش مند بھی ہے، کام کر بھی رہی ہے، لیکن ابھی بہت سفر باقی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک منزل جلد قریب لائے گا، لیکن اس کے لیے مستعدی اور محنت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، جو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے تعلیمی ادارہ جات کی جو سوسائٹی ہے، جس کے تحت 600 سے زائد سکولز پورے پاکستان میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی چلا رہی ہے. تو اس کے تحت ایکسکلوزیولی پاک اردو سکول سسٹم کی ایک چین قائم کی گئی ہے، جہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا نظام نصاب بنایا گیا ہے کہ جہاں پر کانسیپٹس سارے اردو میں پڑھائے جاتے ہیں، ٹرمینالوجیز ساری انگلش میں ہیں، انٹرنیشنل ٹرمینالوجیز ہیں، انہی سطروں کے درمیان آ جاتی ہیں. بچہ کانسیپٹس اردو میں سمجھتا ہے، ٹرمینالوجیز انٹرنیشنل سیکھتا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ 12th گریڈ تک، 12ویں تک بچہ ایک نظام کے تحت اپنی قومی زبان میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایکسکلوزیو نصاب بھی تیار کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا پاکستان کے لیے. پچھلے سال اس کو لانچ کیا گیا ہے، تو گریجولی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تقویت پائے گا اور پذیرائی حاصل کرے گا. اس کے علاوہ منہاج یونیورسٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جلد ایک دار الترجمہ کے نام سے بھی ایک شعبہ قائم کیا جائے گا انشاءاللہ، جہاں پر میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سارا لٹریچر ویسٹرن ایسا ہے کہ جس کو اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اس قومی زبان کو انرچ کر سکیں. تو اس طرف بھی میں امید کرتا ہوں ہمارا شعبہ اردو اور فیکلٹی آف لینگویجز کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اردو زبان کی ترویج اور اشاعت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام اسکالرز، پروفیسرز اور انٹلیکچوئلز کو چاہیے کہ ہر کوئی لکھتا ہے، ہر کوئی اللہ پاک نے اسے صلاحیت دی ہے لکھنے کے لیے، اساتذہ میں وہ لکھتے ہیں، لیکن اپنے موضوعات کا انتخاب ایسا کریں کہ توجہ اپنی پبلیکیشنز کی عدد پر نہ ہو بلکہ اس ایریا پر فوکس ہو کہ جس کی ضرورت ہے، اور ہم قوم کو اور اپنی زبان کو اس خاص انداز کا علم ان کی زبان میں میسر کر سکیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جن مقاصد کے لیے آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو یہ کانفرنس وہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو، اور ہمارے جتنے تمام معززین ہیں، مہمانان گرامی ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، آپ لوگوں کی آنا بھی اللہ پاک مبارک کرے، مل بیٹھنا اور سوچ کر قومی زبان کو تقویت دینے کے لیے یوں جمع ہونا بھی اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے اور اس سے بہتر نتائج پیدا فرمائے. تو آخر میں ایک بار پھر میں شعبہ اردو اور فیکلٹی آف لینگویجز کی تمام ٹیم کو، بالخصوص عزمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک
آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، شکریہ۔